ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہم لوگوں کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، اور اس مرتبے کا لحاظ رکھنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، حضور کی عزت بجا لانا اور حضور علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنا، یہ ہر امتی کے اوپر فرض ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی عظمت مصطفیٰ میں کمی آتی ہے تو انسان کا ایمان بھی کمزور پڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ایک ایسا در ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در، جتنی اس سے وابستگی ہوگی، جتنا اس سے لو لگایا جائے گا، اتنی زیادہ ایمان کو پختگی نصیب ہوگی، اتنا ہی زیادہ ایمان کو کمال ملتا چلا جائے گا۔ جتنا رسول اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ مذہب کی بات ہے۔ یہ تمام مسالک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی کوتاہی ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ اور ناموس رسالت یہ اتنا پاکیزہ اور دبیس پہلو ہے اور ایسا نازک ترین مسئلہ ہے کہ اگر اس کے اندر زیادتی کر دی جائے تو بندہ غلو کا شکار ہو کر شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کر دی جائے تو بندہ توہین رسالت کا مجرم ہو جائے گا۔ عظمت مصطفیٰ کی کمی کی وجہ سے اس کے ایمان کے اندر بھی کمزوری آتی چلی جائے گی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور علیہ السلام کی عظمت ہمارے دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہونا کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ وقتی مسئلہ نہیں ہے، یہ پیدائش سے لے کر وفات تک کا مسئلہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ شاعر نے کہا تھا، یوں تو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔
کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے حضور سے۔ اس لیے بھی ہم لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنا ضروری ہے کہ سرکار کا نام ہی وہ نام ہے جو دکھے دلوں کا درما ہے، یہ دکھے دلوں کی دوا ہے، بے سہاروں کا آسرا ہے، غموں میں مونس و غم گسار ہے، نام لینے پر بھی ثواب ہے، نام لینے پر بھی اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور کا نام ہی وہ نام ہے کہ جب انسان لاکھ پریشانیوں میں آ کر جب حضور پر درود پڑھتا ہے تو اس کے دل کو تسکین مل جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جتنی محبت رسول اللہ سے اور جتنی عقیدت رسول اللہ سے ہوگی، ایمان کا کمال اتنا ہی زیادہ انسان کو نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یعنی جو گرا ہوا ہے اس کو اونچا مقام عطا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ وہ نام ہے اندھیریوں میں اجالے کا کام کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے مزید کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ یہ بات اگر کہی جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی محبت صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے اوپر حضور کا ادب لازمی ہے، ہر انسان کے اوپر حضور کا احترام شرط ہے۔ دنیا کا امن قائم ہے حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے، اس لیے کہ یہ بات فرمائی گئی لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ فرماتے ہیں نبی اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم دنیا ہی کو پیدا نہ کرتے۔ اور حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یاد مصطفیٰ ہی میں لطف و شادمانی ہے، زندگی سہانی ہے موت بھی سہانی ہے، یاد مصطفیٰ ہی میں لطف و شادمانی ہے، زندگی سہانی ہے موت بھی سہانی ہے، وہ اگر نہیں ہوتے تو کائنات کب ہوتی، گویا ذات احمد ہی دو جہاں کی بانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک انگریز نے دنیا کے 500 عظیم لوگوں کے اوپر اس نے کتاب لکھی تھی، 500 عظیم ترین لوگ دنیا کے، اس نے، حالانکہ وہ انگریز عیسائی ہے، وہ
اس نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نام بھی نہیں لکھا، وہ مجبور ہوا سب سے پہلے نام لکھنے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھنے پر مجبور ہوا۔ اس نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنی جانب متاثر کرنے کا ہنر رکھنے والی اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، دنیا کے اندر جتنے مذہب ہیں میں نے تمام مذاہب کو پڑھا ہے، لیکن جتنا میں اسلام سے متاثر ہوا ہوں کسی اور سے متاثر نہیں ہوا۔ گاندھی جی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنی اچھی تعلیم اور اخلاق کی جتنی زیادہ بلندی اسلام کے اندر ہے اتنی زیادہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام نے جو اخلاق کی صفائی اور کردار کی بلندی کی تعلیم دی ہے اتنا زیادہ کسی اور مذہب کے پیشوا نے تعلیم نہیں دی۔ یہ گاندھی جی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے لکھے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔ جگن ناتھ آزاد ایک بہت بڑا ہندو شاعر گزرا ہے، اس کے کئی اشعار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر۔ ایک پورا قصیدہ لکھا اس نے، نعت لکھی، اس کے کچھ اشعار ایسے تھے کہ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہ دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں حقیقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ غیر مسلم شاعر کا کلام ہے۔ خوشبو شرما یہ بھی ہندو ہے، اس نے کہا تھا ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں، ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں، حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول ہے۔ تو غیر مسلموں کے اندر بھی حضور سے محبت۔ چرن سنگھ بشر اسی قلی قلت اوشا اسٹیڈیم کے اندر اس نے مشاعرہ پڑھا تھا، اس نے ایک شعر پڑھا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اس نے کہا تھا بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے۔ بشر یہ چرن سنگھ کا تخلص ہے، اور اس بشر یعنی حضور کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے کہ جس کا نام لوح عرش پہ تحریر ہے ساقی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے ہی، انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ جو صاحب فہم ہے، عقل و شعور اپنے اندر رکھتا ہے اور تمیز اور تہذیب کا پاسدار ہے، وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ حضور کی شان میں گستاخی وہی کرے گا جس کی فطرت خراب ہے، جس کی نسبت خراب ہے، جس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، ایسا ہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا۔ میں ممبر پر بیٹھ کر بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے موجودہ دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سلسلے میں گستاخیوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، بلکہ یوں کہیے جو بھی کیڑا مکوڑا اٹھ رہا ہے وہ حضور کی شان میں بکتا جا رہا ہے۔ ایسے حرام خوروں کو اور حرام زادوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر سولیوں پر چڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح وقف کے سلسلے میں مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت ضرورت ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بھی کوئی قانون بنایا جائے۔ ہمارے اس ملک کے اندر ناموس رسالت کے لیے بھی ایک قانون بننے کی ضرورت ہے۔
جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا عدالت سے اور قانون سے اس کی سزا تجویز کی جائے گی، اور اس کو جب تک سولی پر نہیں چڑھایا جائے گا نہ عدالت خاموش بیٹھے گی اور نہ اس سے کم اس کی سزا ہوگی، جب تک یہ قانون نہیں بنے گا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ رام گیری مردود نے گستاخی کی رسول اللہ کی شان میں، ملک کی سب سے بڑی ریالی نکالی گئی لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وقتی طور پر جذبات ابھرے، وقتی طور پر تسلی دی گئی، پھر معاملے کو جدھر کا ادھر کر دیا گیا اور پھر سب اپنے اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وہ رام گیری بدبخت کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ ایک مردود تھا۔ پھر 2 دن پہلے یتی نرسنگھانند سرسوتی وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنی زبان دراز کر دی، پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اس نے دسہرے کے تہوار کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو ورغلایا ہے۔ میری زبان جرأت نہیں کر رہی ہے کہ اس نے کیا الفاظ کہے وہ الفاظ میں آپ کے سناؤں، میری زبان میں اتنی جرأت نہیں ہے، لیکن دل تڑپ رہا ہے کیا کیا جائے۔ ایسے لوگوں کا کیسے خاتمہ ہوگا؟ ایسے لوگوں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے، اور ایسے موقع پر میرے بھائیوں، ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہو، ہم لوگوں کا یہ کام ہے، ہم لوگ بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کارروائی کر سکتے ہیں کارروائی کریں، ان کے خلاف FIR کرائیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ ہمارے حضور کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم اور بھی زیادہ غلامی کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی زبان کے جواب سے زیادہ عمل کا جواب بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کے سامنے مسکرائیے، دیکھیے اس کو کتنا غصہ آتا ہے، وہ اور گالیاں دے گا اور جذبات میں آئے گا۔ وہ اور آپ کو برا بھلا بول رہا ہے، ذرا اور مسکرائیے اور اس کے جذبات اور ابھر کر آتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں، ہم لوگوں کا یہ کام ہے ہم عظمت مصطفیٰ کے ترانے اور بھی زیادہ گاتے رہیں، ہم ان کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قصیدے پڑھیں، ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اظہار کریں، اپنے چہروں پر داڑھیاں رکھیں، اپنے سروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں، ہمارے لباسوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں، ہماری بول چال میں چال ڈھال کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو لازمی طور پر جگہ دیں، ہم غیروں کی تہذیب سے، غیروں کے تہواروں سے اپنے آپ کو بیزار کریں، آزاد کریں۔ ہم ابھی بھی حال یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے گلوں میں چائن ابھی بھی ویسے ہی ہے، ہمارے سلوں پر وہی انگریزی اور غیروں کی تہذیب کے بال ویسے ہی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر ابھی بھی وہی غیروں کے کیا بولتے ہیں اس کو، پٹے بولیے، غیروں کے کڑے بولیے، غیروں کی تہذیب بولیے، ابھی بھی ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر ہیں۔ بعض نوجوان ابھی بھی اپنے کانوں کی بالیاں نکالنے کے لیے تیار نہیں، غیروں کی تہذیب پر مر مٹنے سے اپنے آپ کو بیزار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فریفتہ ہوئے جا رہے ہیں غیروں کی تہذیب پر، قربان ہوئے جا رہے ہیں غیروں کی تہذیب پر۔ ایسی صورتحال میں ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت کو اور دامن سنت کو تھامنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ لازمی عقیدہ ہے، یہ ایمان کے اندر ہم لوگوں کے عقیدے میں یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی مانیں، اس کے پرچم کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے عزم مصمم کر لیں، اور ابتدا کریں اپنی ذات سے، اپنے گھروں سے۔ میری ماں، میری بہن بغیر پردے کے گھر کے باہر نہیں نکلے گی، کوئی بھی میری چال یا ڈھال رسول اللہ کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم بے تہذیب نہیں ہیں،
ہم ایسے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی تہذیب نہیں دی گئی، کوئی طریقہ ہم لوگوں کے پاس جینے کا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے تمام طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھ دیے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے موجود ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں، اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ منظر بھوپالی نے کہا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، بس آئینہ دیکھا کرو۔ سرکار کی سیرت دیکھتے جائیں، اپنی زندگی گزارتے جائیں، اور ہم غیروں کو دیکھیں گے کیوں؟ کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو غیروں کو دیکھنے کی؟ کیا ہمارے پاس تہذیب نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس تمدن نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے؟ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ ابھی ساز غم میں ترانے بہت ہیں، ابھی ساز غم میں ترانے بہت ہیں، ابھی زندگی میں فسانے بہت ہیں، درِ غیر پہ بھیک نہ مانگو فن کی، جب تمہارے ہی گھر میں خزانے بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر چیز کا نمونہ موجود ہے، تو پھر ہمیں غیروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اس وقت حضور سے کامل درجے کی وابستگی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے آپ یہ بات، جتنا حضور سے تعلق میں کمی ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم اپنے مذہب کے سلسلے میں بھی کمزور پڑتے چلے جائیں گے۔ ہمارے اندر بزدلی آئے گی، کمزوری آئے گی، لاپرواہی آئے گی۔ ملک کے حالات بدل رہے ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ گجرات کے اندر کیا ہوا اس ہفتے میں؟ مسجد کو، عیدگاہ کو شہید کر دیا گیا۔ حالات بالکل ملک کے بدلتے جا رہے ہیں، اور ظالم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا ظرف ہے جو برداشت کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو دین، اسلام، مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ ہمارے نوجوان بچوں کو کھانا پینا، کھیلنا کودنا، آوارہ گردی کرنا، ہوٹلنگ کرنا اور موج و مستی کرنا، اس سے بڑھ کے ان کے ذہن آگے ہی نہیں بڑھ رہے ہیں۔ مذہب بھی کوئی چیز ہے، مذہب کے شعائر بھی کوئی چیز ہیں، مذہبی روایات بھی کوئی چیز ہیں، مذہبی عمارات بھی کوئی چیز ہیں۔ یہ ہمارے ذہن و دماغ سے یہ چیزیں اوجھل ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے مصلی پہلے تھے ابھی بھی مسجدوں میں اتنے ہی مصلی ہیں۔ جو مسجد اب تک غیر آباد تھی وہی ابھی تک غیر آباد ہے۔ ہم لوگوں کے اندر اپنے مذہب کو فروغ دینے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے گجرات کے اندر یہ ہوا، ہریانہ کے اندر ہوا۔ اللہ نے اس مردود کو تو موت ہی دے دی جو ہریانہ کے اندر ریلی نکال کے مسجد توڑنے کے لیے ریلی نکال رہا تھا۔ اللہ نے سبق سکھایا، ریلی کے درمیان مسجد کے قریب پہنچا، ہارٹ اٹیک آیا، گر کے مر گیا مردود۔ تو اللہ دکھا رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کے اندر بھی کچھ تڑپ اور طلب ہونا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ میدان میں نکلو، میں یہ بول رہا ہوں جب ضرورت پڑے گی تو نکلنے کے لیے تیار رہو، جذبہ رکھو اپنے دل میں، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کیا بات ہے بھائی کہ یہ مسجد بغیر پرمیشن کے بنی ہوئی ہے، اس کو توڑ دو۔ اگر مسلمان بھی آواز اٹھانے لگیں تو پھر غیروں کی کتنی عبادت گاہیں باقی رہ سکتی ہیں؟ بتائیے آپ، غیروں کی کتنی عبادت گاہیں باقی رہ سکتی ہیں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے سلسلے میں آپ یہ بول رہے ہیں کہ 40% مسجدیں بغیر اجازت کے بنی ہوئی ہیں۔ ہم پھر یہ بات بالکل سچ ہے، 98% تمہاری مذہبی عبادت گاہیں غیر دستوری بنی ہوئی ہیں۔ ہماری تو پرمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، تمہاری چیزیں تو غیر دستوری ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ جناب والا اپنے اندر تو جھانک نہیں رہے ہیں، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ پھر اگر مسلمان بھی احتجاج کرنے لگ جائیں، میدان میں آ جائیں، یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ یہ ہماری آستھا کے خلاف ہے، اس کے خلاف آواز اٹھا دو۔ پھر مورتیاں بٹھانا بھی ہماری آستھا کے خلاف ہے، اگر ہم بھی آواز اٹھائیں تو۔ یہ ملک آستھاؤں سے چلنے والا نہیں ہے، یہ ملک سیکولر ملک ہے۔
یہاں پر ہر ایک کو دوسرے مذہب کے احترام برتنے کو کہا گیا ہے، ہمارے علماء نے کہا ہے، ہمارے مذہب نے سکھایا ہے، اس لیے ہم احترام برت رہے ہیں۔ ہمارے اس احترام کو آپ ہماری مجبوری اگر سمجھیں گے تو پھر میرے بھائیوں ہم لوگوں کے اندر بھی احساس، میں صرف آپ کے اندر احساس جگانا چاہ رہا ہوں، بس اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، اور احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ احساس پیدا کرو اپنے مذہب کے لیے، اپنے مذہب کی شعائر کے لیے، اپنی مذہبی چیزوں اور اپنے مذہبی روایات کے لیے ذرا تڑپنا سیکھو، ذرا اپنے مذہب کے لیے بے چین ہونا سیکھو۔ مسلکوں کے لیے تو بہت بے چین ہیں، بہت بے چین ہیں مسلکوں کے لیے، مذہب کے لیے تڑپنے والے کتنے ہیں؟ مسلک کے لیے تڑپنے کا کوئی معیار نہیں ہے، نہ اس کے اوپر آپ کو جنت ملنے کا بھی کوئی اعلان کیا جائے گا، لیکن مذہب کے اوپر تڑپنے سے جنت ملے گی۔ مذہب کے لیے بے چین ہونے پر اللہ راضی ہوگا، یہ اللہ کے دین کا تحفظ ہوگا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تحفظ کے لیے بے چین و بے قرار ہونے کا ثواب ملے گا۔ ہم کو کہاں جانا تھا، ہم کہاں چلے گئے؟ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، ہم کس راستے پہ پڑ گئے؟ ہم لوگوں کو سوچ اور شعور کی دنیا میں آنا ہوگا اور غلط راہوں سے نکل کر ایک سچی اور اچھی راہ پر چلنے کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔